ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ماہ محرم الحرام بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں تاریخ میں اور احادیث نبویہ میں وارد ہیں۔ یہ الگ سی بات ہے کہ آج ہم اس ماہ محرم الحرام کو زیادہ تر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت اور رفقا کی قربانیوں کی بنیاد پر ہم اور آپ اس کو زیادہ جانتے ہیں، لیکن اس کی تاریخی حیثیت اور اس کی فضیلت بہت پرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، یقیناً اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، اور یہ جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمایا، اس دن سے اللہ کے نزدیک 12 ہی مہینے ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث مقدسہ کے اندر فرمایا ہے کہ وہ 4 مہینے وہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، اور ماہ محرم الحرام ہے، اور رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینہ ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو حرمت والا بنایا ہے۔ تو یہ ماہ محرم الحرام انہی 4 عظمت والے مہینوں میں سے ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے سامنے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی اس ماہ محرم الحرام کے 10ویں تاریخ کو، جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یوم عاشورہ کے تعلق سے بھی اکثر محققین کا یہی قول ہے کہ 10ویں محرم الحرام یوم عاشورہ ہے، اور یوم عاشورہ کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یوم عاشورہ کو کون سی چیزیں ہمیں کرنا چاہیے، اور ان میں سے ان کی کیا اہمیت ہے، کیا خاصیت ہے۔ سب سے پہلے اگر دیکھیں تو یوم عاشورہ کا روزہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو ہمیشہ رکھتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ یا دوسری روایتوں میں ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ جو بندہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے کہ خود حضور فرماتے ہیں کہ اگر بندہ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ کی ذات سے یہ امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کی تاریخی حیثیت دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر، جبکہ اعلان نبوت سے پہلے کہا جائے تو قریش مکہ یہ لوگ یوم عاشورہ کی اہمیت سمجھتے تھے اور اس دن کو بڑا عظیم جانتے تھے،
اور روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ قریش یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے بھی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کا بھی کوئی سلسلہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے. اور ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ میں یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ آپ لوگ یوم عاشورہ کا روزہ کس نیت سے رکھتے ہو, کس وجہ سے رکھتے ہو؟ تو یہود نے کہا کہ یوم عاشورہ بڑا ہی عظیم دن ہے, بڑا ہی برکت والا دن ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو ہمارے نبی, ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے قوم کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دیا اور اس کو غرق کر دیا. اس لیے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا شکرانے کے لیے. اس لیے ہم لوگ بھی اپنے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام سے ان کی بنسبت ہمارا رشتہ زیادہ قریب ہے, اس لیے ہم لوگ بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے اور انشاءاللہ تعالی آئندہ سال 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے. تو اس کی اہمیت اس طریقے سے بھی ملتی ہے. اور بہت ساری روایتوں میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اللہ رب العزت نے جو قبول فرمائی یوم عاشورہ کو, حضرت ابراہیم علیہ السلام نار نمرود سے اللہ نے نجات دیا, وہ بھی یوم عاشورہ تھا. اس طریقے سے بہت ساری باتیں ہیں, بہت ساری روایتیں ہیں, لیکن ان کی کوئی بہت مضبوط اصل اور بنیاد نہیں ملتی. اور اس کے بعد یوم عاشورہ کو اور دوسرا کام ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دوسرا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اگر اپنے دلوں میں محبت اہل بیت رکھتے ہیں تو ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے حواریین کے ارواح کو ثواب پہنچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن خوانی کا اہتمام کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ صدقات کرنا چاہیے ان کے نام سے, جتنا ہو سکے غربا کی مدد کرنا چاہیے, فقراء اور مساکین کی مدد کرنا چاہیے. اس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بھی خوش ہوگی اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب مالا مال بھی ہوں گے. اور اس کے علاوہ ہمارے خود ذاتی اعمال میں یوم عاشورہ میں آپ لوگ کثرت سے نمازیں پڑھیے, کثرت سے نوافل پڑھیے, رات میں توبہ و استغفار کیجیے. اس لیے کہ احادیث کے اندر ہے کہ اگر یوم عاشورہ کو کوئی بندہ سچی نیت سے توبہ کرتا ہے, سچے دل سے توبہ کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم مہینے اور عظیم دن کی برکت سے اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے. اس لیے ہم سب کو یوم عاشورہ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس میں اہم کام کرنا چاہیے, اور جہاں تک ہو سکے تمام خرافات, لغویات اور دوسری ایسی چیزیں جو غیر اسلامی ہیں, جس کو اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے, ان سب چیزوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے. ہمیں روزہ رکھنا چاہیے, نمازیں پڑھنا چاہیے, ہمیں اوراد و وظائف کر کے امام حسین اور شہدائے کربلا کی روح کو ثواب پہنچانا چاہیے, صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. یہ سب کاموں میں ہمیں اپنے اوقات کو صرف کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بہت ساری خرافاتوں سے ہم سب کو بچنا چاہیے, اس لیے کہ ایسا ہی عمل ہمیں کرنا چاہیے جس عمل سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح خوش ہو جائے اور جو عمل شریعت کے خلاف بھی نہ ہو. اس لیے دعا ہے کہ مولا ہم سب کو سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, شریعت کے مطابق اور شریعت مطہرہ کے اصول کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.